مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس ولمحة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حق تعالی سبحانہ واسطے محامد محاسن، تعریفاں تسبیحاں تعلیلاں تکبیراں تمجیداں اس ذات واسطے جنہیں جو کچھ بنایا ہے محبوب دی خاطر بنایا، اگل اور کوئی نہیں، باقی سارے تفصیلات ہیں۔ ایسے اجمال کی سب کچھ تفصیل ہے کہ ہاتھ رکھ کے مونڈے تے قدرت نے فرمایا محبوبہ انتا لے اجلی وانا لے اجلو، فرمایا گل اتنی چیئے تو مہنگے تے میں تینا، بس بات اتنی سی سمجھ میں آئی ہے۔ ایک نکتے وچ گل مکدی ہے، ایک نکتے وچ گل مکدی ہے، پھڑ نکتہ چھوڑ کتابانوں کر بند کفر دیا بابا اللہ۔ جتنی تفصیل ہے آمنہ کے لال کے گردہ گرد ہے، آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ ہی ظاہر ہیں، آپ ہی باطن ہیں۔ واللہ کائنات آپ کی ظلموں کی اسیر ہے، سبحان اللہ، اور حق تعالی سبحانہ خدا آپ کا محب اول و آخر اللہ۔ جسے یہ سمجھ میں آئی ہے کہیں سبحان اللہ۔ صوفی بھائی ضرور بولے، میرے مولوی بھائی جو میرے بالکل پیٹی بھائی ہیں، ان تر جاؤں 2 بجے تو سبحان اللہ نہیں کر دے مولوی، پتہ جی کیوں؟ ایک یا حسد کر دیں، ایک یا سمجھ نہیں آؤں۔ جس طرح جناب نے گفتگو کی تھی آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں
واللہ میرا انداز یہ نہیں ہے، میں بیان شیان نہیں سنے کدے، جان بوجھ کے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی سننے سے. تو جو حضرت نے تعلیمات پہنچائی ہیں اتنی مبنی باری ایمان باتیں، اللہ میری ممنوع آزی ایمان ممنوع نال پری ہو گا، ایمان نال ممنوع گلہ کیتیاں نا آپ نے، سبحان اللہ. اور یہ میرا حال ہے سالوں بعد کوئی ایک ایمان دار اور ایمان میں کامل بندے کی گفتگو سے اللہ نے مجھے بھی نفع دیا. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ حقیقت گل ہے، مرحبا. تو ان سمجھ ہی نہیں نا گلہ کیا کی تھی ہیں. واہ 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 واہ. تو میں نے کبھی کسی کا نام نہیں پوچھا، حضرت جی قسم کھا کر گیا تو میں اتے بھی کدے نہیں تکیا. اور میری کچھ شرائط ہوتی ہیں بیان کی، بھئی تسی اپنے جڑے تل میں تھرے ویٹنے نے بیچ لینا تے ونڈ لینا، تو اساں اینڈ تے آواں گے بیان کران گے، مائک سن دینا، اٹھ کے اساں ٹر جاساں، مڑ کے ملنا ملانا بھی کوئی نہیں. لیکن حضرت نے بیان چھوڑا، میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ واہ 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 واہ. ہے کیا نام ہے حضرت کا؟ کہ بات یہ نہیں ہے کہ انہیں صرف بہت آتی ہے یا ناو بہت آتی ہے. جے صرف و ناوہ تے چھٹکارا ہوندہ نا تے اشرف تھانوی دا ہو جائے. واہ 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 واہ. یہ دے دے گل مقدی ہوئے تے قانون چاہے کھیوالی لکھنا لے جڑے دا نا کیٹا سونا ہے تے کم کتنے حرامیاں آلے نے. وہ کافر ہو کے مریا ہے، مرزائی ہو کے مریا ہے. نور الحسن دا نا سی تو اس نے امام الصرف، توجہ جی، امام الصرف تھا وہ، لیکن وہ مرا بے ایمان ہو کر کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در پتہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو مرزائی ہو کے گیا ہے. تو ان کے علم سے میں متاثر نہیں ہوں کہ وہ علم بہت ہے حضرت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو انت پتہ ہے سنوں جی بیماریاں ہوندیاں زیرہ زبرہ دیاں، بھئی مطالعہ بولا ہے یا مطالعہ بولا ہے، مکلف بولا ہے یا مکلف بولا ہے، مستمدد بولا ہے یا مستمدد. اللہ اللہ اللہ. یہ مرضے ہمیں ہوتی ہیں، وہ یہ ایک سائیڈ ہے. یا یہ صفت مشبہ کیا کہہ دیا آپ نے، اور شبہ اور وجہ شبہ کیا کہہ دیا. اے سب ایک پاسے عربی ڈولڑ مائی دی ظلف دی اسیر. واہ 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 واہ. حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے بات ناموس رسالت کی تو کٹ کڑا کے دیتے، حالانکہ ایک کی تھی انہوں نے. گالوں نے ایک کی تھی، پر سو سنار دی تھے ایک لوہار دی. اساں گھنٹہ تقریر کرنی ہونا ایک گل کی تھی جناب، گل کر کے انہوں بس قلم تروڑ کے رکھ دیتا. اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا اس موقع گل چنگی کیڑی سنا ہوا تو آتا. انہوں نے مولا مرتضیٰ کی بات کی کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی، اور جب انہوں نے صدیق اکبر کی بات کی تو ایمان کی شمع کے ساتھ 12 شمع اور روشن کر کے رکھا. اس کا ہی نام ایمان ہے، اور کیا شہر. تو شاہ جی پہ اللہ دی قسم ہے، قسم آ کے آدھا میں بڑا خوش ہویا نا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں، بات تو ہے ہی ہے نا سرکار کی. گل میں کرتا ہوں، میں حضرت میرا ایک اپنا مذاق جیت گستاخیاں بھی معاف کر دیا میری بڑیاں ہونگیاں معاف کر دینا. کم تر بندے دا کم کیا ہے کم تری کرنا، تے بڑیاں لوگاں دا کم کیا ہے وہ دے کپڑے پڑھنا عیب لکانے. تو آپ معافی کے ساتھ میں تو تھوڑا جا رگڑا بھی لندہ ہوں گا تو معافی تھے ہوئے ہے میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا میں کدی نہیں کیتا سی، ان جیڑی نشاندہی تساں فرمائی نا او دے مطابق میں گل کرن لگا. بھئی اغیار کی سازشیں ہیں کہ ہمیں وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ جدا کر کے اور ناموس اہل بیت کا مسئلہ جدا کر کے، اور ایک طبقہ ناموس اصحاب کے کھاتے میں ڈال کر جدا کر دیا. ہمیں اغیار سے بھی بچنا ہے اور ان کتوں سے بھی بچنا ہے جو آپ اسے. مثال کے طور پر کتے نو آون نہیں دینا کہ خوہ وچ ڈیگ جائے، پر ہوں جی ڈیگ جائے
پھر انہوں کٹنا بھی ہے نال لوٹے بھی کٹنے نہیں وہ ڈول دل ون حضرت صاحب ہوں میں سرائکی آمدی نہیں تو میں بھی کوئی ٹوبا ٹوبا گڈی لوا میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات کو سمجھو گل ساری سرکار دی او بھائی 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ہیں وہ سرکار کے غلام ہیں جنہوں سمجھ آئی آنکھو سبحان اللہ حضور کے مقتدی ہیں حقائق کی طرف دیکھیں متصوفین کی عبارات پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لولاک کا تاج فقط ایک ہستی کے سر پر ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد تو بات تو سرکار کی وہ کیسے پھر جائے گا اہل بیت سے بھئی جس کو محبت مصطفیٰ پاک سے ہو وہ پھر سکتا ہے ہم تو آج تک اس عمارت کو بھی حضرت یعفور کہتے ہیں جس کی پشت پر مصطفیٰ کریم نے سفر فرمایا سوار ہو کر اور جدوں ساڑھے نزدیک انہوں بھی حضرت کہنا روا ہے تو پھر جنہوں نے خود نبی کی پشت پر سواری کیا کوئی گل سمجھ آئیے نہیں آسان تو قسم رب دی اس مٹی نو اکھاں دا سرما بناواں کے بنا دے ہاں تے او مٹی دے ذریعہ میں رب نے شفا رکھ دیتی جتھے پیر کر دیتے قدم کر دیتے تو اس صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا کہ جسے خود مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرا قرار قلب ہے قرار جان ہے جیدی سلیکشن ہی ازل تو ہیں اچھا پلو جیدی سلیکشن کہہ دے تو ہیں یہ سن پڑا لڑایا پڑھایا جا رہا ہے کیوں لڑایا پڑھایا جا رہا ہے ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں داڑیاں رکھ کے وڈے جبے کبے پا کے تو وکالت یزید کی کرنی تو چلو بر پانی میں ڈوب مرو کہ وکالت کس کی کرنی یزید کی کرنی اور یزید سے لینا دینا ہے کیا آپ کا 1443 ہجری اور 14 صدیاں گزر گئی ہیں اے مسئلہ جس طرح حضرت نے فرمایا مختلف نہیں ہے اس میں اختلاف نہیں ہے ایک شخص نے بھی ایمان والے نے ان کی حمایت نہیں کی بلکہ جس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تو ناموس حسنین کے لیے ہوتا ہے ناموس صحابہ کے لیے ہون کہہ دیو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایک نعرے دا جواب دیو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین تھوڑا بولے ہو اے نام بڑا کمال دا ہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں ڈالے کیوں جا رہے ہیں ہمیں ہماری سوچوں کو بانٹا جا رہا ہے تقسیم کیا جا رہا ہے اور ترازو میں رکھ رہے ہیں ترازو میں نے ایک مولوی صاحب قبلہ کا بیان سنا پھر توتے اڑ گئے میرے ایک ترازو میں حسنین کو بٹھاؤ دوسرے میں تمام صحابہ کو بٹھاؤ یہ گل ہے کرن دی کس نے وہ ترازو بنایا ہے کون یہ کہانیاں ہمارے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایک پلڑے میں اہل بیت کو بٹھا رہے ہیں اور ایک میں اصحاب کو تو ہمیں آج 14ویں صدی میں دنیا کے کسی کتے کے کسی ایجنٹ کی تعلیمات کو نہیں ماننا ہمیں پٹی پڑھانے والے پڑھا گئے ہیں اور ان پٹی پڑھانے والوں میں پہلے جنے کا نام صدیق اکبر ہے ہم نے حضرت کی تعریف میں کلمات کہے آپ نے شاید زندگی میں مجھ سے اس طرح کے کلمات سنے ہوں کسی کے لیے تو میں نے حضرت کے رنگ کو دیکھ کر نہیں کہے ان کے قد کو دیکھ کر نہیں کہے ان کی فکر کو محسوس کر کے کہے ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے غلطی کہ نہیں
تو فکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برتن کے اندر ہے کیا. تو جو کچھ برتن میں جو ہوتا ہے نکلتی وہی ہے. یہ ہمیں اب نئی نئی پٹی کوئی نہ پڑھائے ترازوؤں والی اور ترکڑیاں والی. یہ تکڑی پھاڑ لاؤ یہ دیتے بھی میں تبصرہ کراں تو کٹ کڑا کے دیاں گا. یہ میرے ہاتھ پیچھے کنڈ پیچھے عبدالقادر جیلانی دا ہاتھ نہ ہوئے یا میرے دماغ میں یہ نہ ہو کہ فتنہ مزید بڑھے گا تو ہم 5 منٹ کے اندر ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں. جو ترازو میں بٹھاتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا ان کا. جس پلڑے میں تم حسنین کو بٹھاؤ گے نا تم اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کا جواب دے ہو مجھے کہ جو ترازو لائے ہو جدھر حسنین ہوں گے اس پلڑے میں مصطفیٰ کو بھی بٹھانا پڑے گا. زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. یہ سبق پڑھانا چاہیے کہ بلا مفتی صاحب والا. واہ 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 واہ. محبت کا سبق پڑھاؤ. کوئی جدائی نہیں ہے اہل بیت اور اصحاب. بے شک. کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے. کوئی جدائی نہیں ہے. اور تم کون ہو جج بننے والے؟ 14ویں صدی میں آ کر تم ترازو پکڑتے اور ہمیں پکڑنا ترازو سکھاتے ہو. نہیں سنیں گے تمہاری. جب بھی سنیں گے جس کے لیے کان بنائے گئے ہیں اس مصطفیٰ کی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک ہمارا طریق یہ رہا ہے نبی کا جو غلام ہے بس ہمارا وہ امام ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو اپنا امام مانا ہے. اللہ کی قسم. توجہ 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 ایک باری بول دیو عشق و محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. گلہ سن دیو پترو ٹائم تھوڑا ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو اپنا امام بنایا. کیوں مانا؟ کیوں؟ سبب بتائیں. وجہ کیا ہے کہ جی میں حضرت نے واللیل تو دعا دیا تفسیرہ دسیاں نا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب بات سرکار کی آئی نا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں نہ المنجد اٹھا کے دیکھی نہ قاموس اٹھا کے دیکھی نہ حضور لسان العرب اٹھائی جڑی اتریاں دے آپ نے نہ لین تو میں آپ نے جتیاں تے لگن علی مٹی تے قربان. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ساریاں بابا جدہ کا دالن فہدہ یہ دا ترجمہ لکھیا لکھنا رہے ہیں. حالانکہ ایسے لوگ بھی سن جڑے گستاخ نہیں سنوے تھے. مثلا شاہ رفیع الدین مثلا شاہ عبدالحق وغیرہ ہم رحمہم اللہ تعالی ونور اللہ تعالی قبورہم ونفعن اللہ تعالی بفیوزہم. ان بزرگوں نے بی دالن کا معنی نہ جانے ان میں سے کتنوں نے کیا کیا. جب بریلی میں اعلیٰ حضرت بریلوی آئے ترجمہ لکھن لگے نا یہ ساریاں کتاباں جنہاں دا نام انہوں حضرت نے سکھایا ہے ہون میں آپ سے خوشہ چین ہوا اے پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے تکیا پہ انہاں دا معنی تے ہی لکھے ہے. اے کلیجے دے ٹکڑے ہون شیر کی طرح آنکھ آنکھ میں ڈالو. مانا یہی لکھا ہے تو قلم اٹھا کر لکھا واوا جادہ کا دالن فہدہ اور پایا تجھ کو تیرے رب نے اپنی محبت میں خود رفتہ. اے احمد رضا یہ مانا کہاں سے نکالا؟ کہا مانا کرنے سے پہلے درشن جانا کرنا پڑتا ہے. ہم بھی بے ساختہ پکار اٹھے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام حق محمد حق محمد حق محمد. توجہ 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 پھر توجہ. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہمارا امام وہ ہے
دماغ میں رکھ لو، ہمارا امام وہ ہے اور ہمارا بڑا وہ ہے جو ہمارے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ کی مورے لگائے. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے عظمت اصحاب کی مورے لگائیں اور جس طرح محبت اہل بیت کی مورے لگائیں، اللہ کی قسم میرا دل کرتا تھا میں اٹھ کے نہ کدے بندے برا نہ اپنے اپنے نہ دے خیال ہو گئے تواڈے پیر چوماں جڑیاں گلاں تساں کر دیتی ہیں. بندگان خدا یہ تفرقہ نہ بناؤ، اہل بیت جزو مصطفیٰ ہیں. ایک باری پھر سن لو، جزو سرکار ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کان نے حضور دے تو حضرت عمر فاروق آنکھاں نے حضور دیاں. اور علماء ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائیں، آپ کی بارگاہوں میں التجا ہے. عرب میں کان بولا کیوں جاتا ہے؟ عرب کے اندر کان اور آنکھ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ صرف علماء سے بات ہے. آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں سے اٹھوں یوں اور ادھر نکل جاؤں اور پھر میں یہ کہوں، توجہ میری التقو، یہاں سے نکلنے کے بعد گاڑی میں بیٹھوں اور مجھے یوسف شاہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحبان آپ کے خلاف بات کرے، اور میں یہ کہوں یوسف گھبرا نہیں، میرے کان اٹھے ہی نہیں. کچھ سمجھ آئی ہے؟ اور یوسف کہے نہ جانے انہوں نے آپ کے خلاف کیا کیا بات کی ہو، میں کہوں گا گھبرا نہیں، میری آنکھیں ادھر ہیں. تو معتمد احاس اسے عرب مقولے میں کان اور آنکھ بولتے ہیں. یہ ہون بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو ارطغرل غازی ڈرامے بہت کچھ سمجھا دیتا ہے. وہ اکثر عرب کے مقولوں کے مطابق بولتے ہیں. ہمارے کان اور ہماری آنکھیں محفل میں ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماندن جدوں اے دو میں آمدے سننا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اور سرکار سیدنا عمر تو ران نبی ابا بکر و عمرہ، جب ان دونوں کو حضور دیکھتے تو فرماتے آذان السمع والبصر، او عرب والو یہ میرے کان آ رہے ہیں، میری آنکھیں آ رہی ہیں. جب علماء ملت اسلامیہ آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آئیے اب کوئی مائی صاحبہ کی شان سلام اللہ علیہ کی بھی نہ گھٹائے اور بدبختی کا مظاہرہ نہ کرے. اگر اس حدیث کو علم سائنس پہ بھی پرکھو گے تو نتیجہ ہم دیں گے. ادھر توجہ جی، توجہ شاہ جی. سائیاں اپنی صاحبزادی کے لیے فرمایا نام میں بس بی بی صاحبہ کہہ رہا ہوں، مائی صاحبہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا بداتم منی بداتم منی بداتم منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. صدیق کان ہے، عمر آنکھ ہے، اور یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں ہو تو بتائے جگر کام نہ کرے تو کان سنتے ہیں، بتائے جگر میں اگر کوئی نقص ہو تو آنکھ رہتی ہے. اب جگر کو بھی خون کی ضرورت ہے. فرمایا علی قلبی، علی میرا دل ہے. سیدہ خون بناتی ہیں، علی پمپنگ کرتا ہے، خوراک صدیق کو جاتی ہے. کچھ اللہ 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 گل ساری سرکار سبحان اللہ مرحبا. جتنے ٹھلا نعرہ لائے نا تو پورا بورے والا ہلا دینا سی.
آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ جس کو سرکار کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا آپ نے صحیح کو تساں آگو گے ایسا کہ کرنا ہے وہ کرن سانو اینجی آگنا ہے نا، پر چلو میرا اپنا ایک رنگ ہے سائیاں توان سائیں چاہی دین کہ قبلہ جگر سمیت چاہیے۔ واہ واہ، میں نے تو آکھو میرے تھے مرید کھلوتے ٹوپیاں کالیاں چٹیاں پائیاں ہوئی انجنا اینا وجہ جانے میں نے آکھنے جی تسی ساڑھے مرشد ہو پر جگر کٹ دیو لا لینی میں جتی تے پا لینا ہے لمحہ پر چنگے مرید ہو میرے تو جگر میرا کٹ دیو تو جی تو بچوں کو ایک مرید آکے ہوا کہ نہیں جی جناب تو جناب میں نہیں کرو نا اکھاں کٹاؤ کان بھی کٹ دے تو میں اکثر کہنی دے مرید ہو وہ حیاتو جنہیں مینو لینا ہے تو جگر تے کان تے اکھ سمیت لینا ہے تے دل سمیت لینا ہے۔ مصطفیٰ بھی فرماتے ہیں جو میری طرف آتا ہے یہ چاروں کو دیکھ لے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بن صدیق کے بھی بات نہیں چل رہی، بن مائی صاحب کے بھی بات اچھا بولو تو بن علی پاک کے تو اب میں ان یزیدیوں کی طرف رخ کرتا ہوں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حسین کی غلطی تو سانو نمی نمی پٹی نہ پڑھاؤ 1400 سال بعد ہمیں وہ پٹی پڑھنے دو جو مدینہ المنورہ میں سب اصحاب نے سرکار سے پڑھی کس سے پڑھی ہے؟ اور پترو حسنین دا ذکر کرنا سنت سرکار ہے، خالی ذکر نہیں کرنا، ذکر بہت ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر بھی ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، عذاب کا بھی ذکر ہے، ثواب کا بھی ذکر ہے، علماء جانتے ہیں سارے ذکر برابر۔ ذکر قبلہ کس طرح کرنا، ہائے 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 وصف بیان کرنے، خوبیاں بیان کرنے۔ کبھی آپ نے آج دن تک اس پیات پہ غور کیا تو ایڈے ایڈے سے ہو تو ہون توڑیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی نے گلاں علماء کو سن دیاں پیسائیاں نو پسینہ آندہ سی تو کیوں ہوندہ سی؟ بولو 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 اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا جا اچھا سن گا کستوری شستوری نہیں، کستوری کیڑی شہر چلے سادے ہو، مشک میں وہ کہاں خوشبو، امبر میں وہ خوشبو کہاں، کستوری میں وہ خوشبو کہاں۔ ارے یہ تم نے جو مسکل ہند بنا رکھی ہیں اور تم نے یہ جو جاپانی اور چارلی بنا رکھی ہیں، یہ خوشبوئیں اس ایک قطرے کے کھربویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی جو بدن مصطفیٰ سے نکل کے ہیروں سے بھی تابناکی میں چمکتا تھا۔ اب میں پھر یہ جملہ ایک اور بھی کہنے لگا ہوں، اگلا ہے تو بھاری جملہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جڑے حسنین دی شان سن کے متھے تے بال باندھے سوری دے حضرت داد میں عرض کی طرح آپ تو بہت ملنسار تے کریم تے غریب نے تو میں بعد پیرا تے ہاتھ رکھ لیا میں کس طرح انہوں نے محبت کرا جے چھبکلی نو نہیں چھڑنا تو چھڑنا ہے کتیاں نو چھبکلی نو نہیں چھڑنا حضرت چھوڑنا ان دلوں کو بھی نہیں ہے، کیوں کہ تم کو بچانا مقصود ہے، تمہیں بچانا مقصود ہے۔ ماں بیٹے کی دشمن نہیں ہوتی، لیکن جب بیٹا غلط کرنے لگے نا تو ماں ایک چھری دس دی ہے انہوں گل کی تھی تینوں وڈ دے سا آج تک میں نہیں کوئی تکیا ماں نے وڈے میں نہیں ویکھیا کہ توانوں چکنا کرنا مقصود ہے، توانوں رگڑا نہیں لگانا، انہاں بندیاں تو بچانا مقصود ہے۔ جو اہل بیت کا نام سن کر ماتھے پہ بل منہ میں جھاگ غصے سے لال پیلے اللہ جڑے انہوں کی جاندہ بلڈ پریشر ہائی تے شوگر لو، اہل بیت کا نام سننے والے وہ غور کریں۔ میں پھر درانے لگا ہوں آپ کو بچانے کے لیے، سائیاں دے پسینے وچ خوشبو ہے، اچھا بولو جے کدے سچے پیو دی سچی تھی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ایک کی روایت تواڈے واسطے کافی و شافی ہونی چاہیے، وہ فرماندیاں جدوں سونا مدنی لجپال مٹھا منڈھار صبح صادق ویلے جناب جس ٹائم تشریف لے آن کے ہینج کر کے زلفاں چٹکا مار دے سننا
تو ادیاں ادھر ہوا نکل کے مدینے دیاں پہاڑیاں نال ٹکران دی تے قسم مصطفیٰ دے رب دی پہاڑ بھی معطر ہو جاتی. اللہ توجہ کرنا جی نعرے تے تھوڑا سا گریز. ایڈیاں شانہ علی نبی. توجہ میرے کھڑے ہونے کے بعد تبصرہ کر لینا کھڑا تمہیں ہونا ہے. ادھر شاہ جی چھڈو تصویراں نو میں تھوڑے سامنے پہ گیا تو میری فوٹو تک دے ہو اے تھوڑے سامنے آ گیا. ادھر تکو میں نو تکو میں بلا تشبیہ تمثیل دے رہا ہوں. کوئی تطبیق نہیں ہے. کہاں یہ خاک ناپاک اور کہاں وہ محور و مرکز کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایڈا معطر پسینے علی محبوب. سبحان اللہ. یہ کیا کر گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں یہ؟ حسن کو سونگ رہے ہیں, حسین کو سونگ رہے ہیں, جیڑا آپ مخزن عطر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی گل سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جیڑا آپ منبع مسک ہے, خوشبوؤں کا محل ہے جس کا وجود, وہ سونگتے ہیں اور مائی پوچھتی ہیں. توجہ ایک گل سنی کڑ کڑا کے دینے اے سننا, تمہارے باتوں پر بل پڑ جائے اہل بیت کے نام پر اور امت کو گمراہ کرنے لگو. مائی پوچھتی ہیں ابا جی سونگ دیکھے ہو؟ سبحان اللہ. کہا اپنی ہی خوشبو سونگ رہا ہوں. ایک باری پھر سن لو, کس کی خوشبو بولو؟ مدینہ شریف کسی اور کو سونگا ہو تو بتاؤ. ساری زندگی کی غلامی لکھ دوں گا اور یہ گاڑی جو باہر کھڑی ہے 40 میدان. سبحان اللہ. پھر تمہارے ماتھوں پر بل آئے حسنین کے ذکر سے. اور سنو آپ کی حضرت ایک بات میں آپ کو میں فون کر کے عرض کروں گا, آپ کا ایک جملہ تو میرے دل میں ہے جنا نشتر پڑھ کے کھب گئے. وہ میں جناب نوں عرض کرتا ہوں, وہ عوام سمجھ نہیں پائے گی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, سب حضور کے پیارے ہیں, پر جتنے حضور کے پیارے ہیں انہیں حسنین پیارے. یہ پٹی ہم نے صدیق اکبر سے سیکھی ہے, حب اہل بیت والی, کہ بلا ہم کو نہ پٹیاں پڑھائیں, ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دیا صدیق پاک نے. جب حسن پاک کو ہاتھوں میں اٹھا کر اچھال کر کہا تجھ پر میری ماں قربان, میرا باپ قربان, گویا صدیق غیب جانتے ہوئے عطائے حق سے قیامت تک کے اپنے جھوٹے محبین کو عبرت کا تازیانہ مار کر کہہ رہے تھے, میرا نام لینے والوں میری سنت یہ ہے کہ حسنین پر ماں بھی قربان کر دینا, باپ بھی قربان. ہونا کو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ایک طرف تو یہ پٹی جی یزید کے فضائل سنائے جاتے ہیں, اور دیتے لعنت نہ کر, اس کے ملعون کے لعنتی ہونے کے لیے کوئی ایک وجہ نہیں ہے, وہ وجوہ ہے کثیر. اور ادھر ہم نہیں آتے, آگے چلتے ہیں, میں اینڈ میں کچھ بات کروں گا, آگے چلتے ہیں. اور ایک وہ خبیث ہے, بدبخت ہے, کہ جن کو چھپکلی سے زیادہ زور سے مارنا پڑے گا, جنہیں چھپکلی سے زیادہ زور سے ہمیں, اور وہ خنزیر ہیں کہ جو صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں, اور وہ نجس العین وہ ہیں جو یار غار اور یار مزار کو بھونکتے ہیں, سیدنا عمر فاروق کو بھونکتے ہیں. تو وہ کان کھول کر سن لیں, کان کھول کر. آج تک تم 2 منٹ تو رکتے نہیں ہو جالیوں کے سامنے. نہ وہ اپنی ظاہری حیات میں ان کا نام منافق برداشت کرتا تھا, نہ انہاں دی قبرچ لمیاں پہ آویں ایڈی وجہ آتا تو نس دیں. کیا کر دیں؟ اچھا بولو. تو جڑا بڑا ڈاڑا ہے حضرت عمر فاروق, تو صدیق اکبر دھیان رکھے, اس جڑے نے علماء ملت اسلامیہ جلوہ گر ہیں,
یہ عمر وہ جڑے جنہیں قبر وچ فرشتیاں نو بھی وقت پا دیتا سی. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب ہمارے فتویٰ لگانے والے تو بہت جلدی کرتے ہیں نا جی، عجلت کرتے ہیں. وہ تو اس بات پر بھی کہہ دیں کہ قبر وچ فرشتیاں جو وقت پا دیتا ہے، تو فرشتے افضل ہیں کیا عمر سے؟ مت ماری ہوئی ہے کیا؟ کہاں فرشتے، کہاں سیدنا صدیق اکبر اور کہاں سیدنا عمر قبلہ؟ فرشتے تو باقاعدہ اینا دی تتبع وچ لباس نہیں پاندے رہے. صدیق اکبر نے فرشتوں کا لباس نہیں پہنا، فرشتوں نے صدیق اکبر کا لباس پہنا. کوئی گالا ہی سمجھی ہے نہیں؟ افضل ہی پھر قبلہ آپ کی ذات. چلو ٹھیک ہے، 4 فرشتے ہیں، وہ فرشتوں میں رسول ہیں، ان کی افضلیت حضور رسالت تو ہے ہی ہے، وہ ساری امت کو پتہ ہے. لیکن یہ جڑے قبر والے نے انہاں نو جناب بابے انہوں نے وقت پایا سی. حضرت عمر والے پاسے نہ آؤ، حضرت عمر والے پاسے نہ آؤ. یہ جنا بڑا کڑلے دا ہے. یہ ہن بھی نہ لے لو منافق دا مدے. ایتھے کدے بھی ایتھے کوئی منافق بیٹھا ہوگا نا، پہلی تو گل ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہوئے گا بھی نا، میں تھوڑا جا ذکر کر دوں، 5 منٹ حضرت عمر کا ذکر کرتا تو کہ بندہ اٹھ کے ناس جاتا. جس کا نام تمہیں ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ بین دیندہ ہے. تائیں تے بے چین ہو کے تے کمیزاں لا کے، ایڈی گرمی لگی کمیزاں لا کے اینجے کر دے ہو. جنے دا نام ہی ابو بکر تے عمر ہے، اونا بھی آگے ساڑھے دشمنہ اصلا تُساں سنیو ٹک کے بیٹھو، توانو زحمت نہیں دینی. ہاتھ بھی نہ دے سینے میں نہ. تو ان کتوں کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں جو صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں اور جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان پر اور غصب کے فتوے لگاتے ہیں، وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سلیکشن ازل سے ہے. اچھا بولو، سلیکشن کس سے ہے؟ اور اس روایت کے راوی کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، جڑا جڑا باب مدینہ العلم ہے. جس جڑے نو تکنا بھی عبادت ہے، جس جنے دا نام لینا بھی عبادت ہے، جڑا نبی پاک دا ویر ہے. کہ میں آکھیا تو بولنا پڑے گا نبی پاک دا. پھر بولو، پھر بولو. اے ویر ہیں، اور یہ جو 2 لیٹے ہوئے نا حضور کے ساتھ، یہ وزیر ہیں. نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی، کوئی نبی نہیں اللہ لہو وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرایا من اہل السماء ابو بکر من اہل السماء وجبریل ومکائیل واما وزیرایا من اہل الارض ابو بکر وعمر. فرمایا 2 وزیر آسمانہ تے سارے نبیوں نو لبن تے 2 زمین تے من بھی لبن. آسمانہ تے مکائیل تے جبریل، تو زمین پر ابو بکر اور عمر، تو یہ 2 میں وزیر ہیں. اور علی کو دیکھ کر فرمایا ہونوی راضی نہیں، تو مینڈا ویر ہے. علی کون ہے؟ پھر سنو علی کون ہے؟ اور یہ دونوں کون ہیں؟ وزیر ہیں. اور حسنین جو ہیں وہ تو حضور کی جاگیر ہے. اے نہیں ہو سکتا، اے جھوٹ ہے بالکل. پئی کوئی بندہ آکھے صحابہ نو تو متون نہ کرو، بندے دے پتر بن جاؤ. صحابہ بچو ایک جڑا ایسا نہیں سی جنہیں انہوں دی خاطر تن من دھن نہ لٹایا. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت جی پگڑی اتار صحابی نے چنگے کڑلے دے صحابی، چوٹیاں دے صحابی نے ایک آنکھی کافی ہے. ادھر پتہ نہیں کتنے سال خدمت کی تھی. فالمقام احدہم ساعہ خیر من عمل احدہم عمرہ. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا صحابہ رسول اللہ. بندے دے پتر بنو، حضور دے صحابہ دے بارے بکواس میں کرنا. تساں دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، تو ایک لمحہ جس وچ صحابی نے اکھ نال سائیں دا چہرہ تکیا ایک پاسے.
چلو اگے اگے چلتے ہیں تے حضرت حضرت ابو ہریرہ کیوں جے صحابی نے چوٹیاں دے صحابی نے تے جناب نے پگڑی شریف اتاری حضرت پگڑی اتارنا اے جڑا تساں سرائکی دی ایک مثال دیتی ہے یہ بندے سمجھ دی مثالاں تلک الامثال نضربھا للناس اللہ اللہ ہو کے بھی مثالاں بیان کردا ہے تو بندہ کیوں نہ بیان کرے چند مکھڑوں ہے ساڑھے پنجاب وچ نا کسی نو چوکھا راضی کرنا ہوئے تو یہی گل ہے کہ چوکھا راضی ہوتا ہے یہ عزت شان ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگ مبارک لائی امامہ شریف ایک امامہ قبلہ آپ دے سر سے بھی تو ایک امامہ ابو ہریرہ دے سر سے ہے امامہ ہے پر وہ امامہ سید سارے امامیاں دا سردار جنہوں ہوندے نا کلام الملک ملک الکلام بادشاہ دیاں گلاں دیاں بادشاہ ہوندیاں اینج وڈیاں دیاں پگڑیاں دی بادشاہ ہوندیاں حضرت جی پگڑی اپنی اتار کر تو حضرت امام حسن پاک دی عمر مبارک کتنی مجمع ذرا پورے والے اللہ غور فرمائے کتنی عمر مبارک تاں میں تو ناتا سید ہوندہ ہے پاہمیں بچہ ہو قبلہ گستاخی معاف فردوسی صاحب حضرت صاحب قبلہ وقابہ حضور بندہ پرور آلیجہ مٹھے و منٹھارو گستاخی معاف کرنا میڈا پتر پیر ادوں بنے گا جدوں سمجھے گا معارف اونج ساڑھے مرید پہ ادھے ہاتھ پیر چومن لیکن انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ توجہ اتحادی کسے کہتے ہیں اس کو خبر ہی نہ ہو مراقبہ کیا ہے مکاشفہ کیا ہے اسے خبر ہی نہ ہو تزکیہ کسے کہتے ہیں تصفیہ کسے کہتے ہیں تو تساں کو جی میں کل میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا نانی میں لینا ایک نقیبہ نو بڑا ہوتا جی بڑیاں منڈ کے پوچھنا بند اور ایڈیاں پوچھنا بند ساڑھے کو چان بھی نہیں ہوندیاں نہیں سمجھ آئی ایڈیاں موٹیاں تو لمیاں کوئی 5 میل دیاں تو خطیب جو نظامت کرتا ہے کہنے لگا سلطان الاولیاء میں کہا رکو سلطان الاولیاء میں کہا تنہیں پتہ ہے پہ سلطان سیگا کیڑا ہے تو اولیاء میں کہا کس دی جمع ہے میں منڈی جن ہے میں کہا شرم آتی ہے ہم کو مائک مجھ کو دو غیرت آتی ہے ہم کو جس کو تیرے جیسا بندہ سلطان الاولیاء کہے وہ خود ہی اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے اور میرے ایک سنگی نے پروفیسر صاحب مرید نے لاہور دے تو انہوں نے ایک اپنا کچھ چینل جب بنایا تو میں نے کسی کل سنگی میں کوئی کدی نہیں سنیا کھڑیا لیکن کل میں نے کسی سنگی نے دسیا جی وہ کو کسی مرزے جیلمی دے بارے پوچھا تو نہ گل کی میں بڑا خوش ہویا کیونکہ وہ پہلے رہے سنساری عرصے دیوبندی پروفیسر صاحب تو خیر وہ ہوں ذرا چینج ہوئے تو وہ میں نے کسی سنگی دسیا میرا بڑا دل خوش ہویا انہوں نے کہا جی وہ پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا اپنے پروفیسر صاحب انہوں نے کسی پوچھا کہ مرزا جیلمی دے بارے کا کی خیال ہے تو انہوں نے کہا بھئی میں تمہیں پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں وہ واقعہ سن کے میں بڑا خوش ہوا بھئی پروفیسر صاحب ٹھیک جا رہے تو انہوں نے کہا بھئی وہ ایک بادشاہ تھا تو ایک نائی آیا جناب وہ ہمیشہ ایک نائی اس کا خط بناتا ہوتا تھا تو اس نائی نے کی طبیعت متغیر سی تو وہ نے اپنا پتر بھیج دیتا تو اس پتر نے جناب نائی نے نائی نے پتر نائی نے وہ نے خط شخص بنایا تو بادشاہ نے انہوں نے ایک چوبا دے دیتا وہ اپنی کباہ دے دیتی نال کوئی موتیاں دی لڑی مڑی دے دیتی تے وہ واپس آ کے گھر ماں نوں کہندا ہے اماں مینوں انعام ملیا اے ویکھ موتیاں دی لڑی تے اے ویکھ مینوں جو واقعہ ملیا تے انہیں کہا پترا خوش نہ ہو ہن بادشاہ تینوں دتا بادشاہ نائی تھوڑا ہی ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے یا اگلی بھی گئی ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا بادشاہ نائی تھوڑا ہے بادشاہ نوں کہ پتہ پہ تو کے کر آیا ہے یہ جس جڑے کسی نائی تینوں تک کے تیری جامت انعام دیتا ہے نا ادوں تو خوشی منائے تے سانو سلطان الاولیاء وہ کہتا ہے بھئی جنوں یہ بھی نہیں پتہ استنجا ہوتا ہے کی ہوتا ہے سلطان الاولیاء کرے سانو آکھن داتا صاحب کرے خواجہ صاحب وہ میرے لمبی لگاتے ہیں بات پتہ نہیں کہاں سے نکلی اور کہاں تک چلی گئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارو ہیں جی ہاں مولا حسن پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پگ مبارک لائی لا کے قدمہ شریفہ تے رکھ دی
اور کیوں رکھی؟ وہ اپنا انداز ہوتا ہے، میرا ایک اپنا خیال ہے. پگڑی وہ نماز جنازہ سے واپس آ رہے تھے، عمر مبارک تھی آپ کی زیادہ سے زیادہ 11 سال. سبحان اللہ. سمجھ لگ دی بھی ہے. جناب نے پگڑی مبارک سے رکھی کیوں؟ وہ رستے ٹردیاں نا مٹی اڈ کے تے امام حسن دے چمے لیندی رہی. مٹی اڈ کے امام حسن دے قدمہ دے کے لیندی رہی. ہاں مٹی بھی بڑی سیانی ہے. اور جس طرح حضرت حرم میں جناب کدے خرگوش چھڈو نا تو پیچھے شکاری کتا چھڈو تے یہ کتا دوڑدا آوے جو ہی حدود حرم ہوئے گی نا کتا رہا. یہ اس کتے تو بھی بدتر نے جڑے نہ حسنین پر رکتے ہیں نہ صدیق پر رکتے ہیں. تو قبلہ مٹی بڑی سیانی سی، مٹی نے ہینج کر کے بوسے لے نا تو آپ نے وہ پگڑی مبارک ہینج کر کے رگڑی تھا جی اس پگڑی وچ اے ذرے مبارک جو آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے میری پگڑی میں آ جائے. انہوں نے فرمایا نہ کرو تسا میرے نبی دے صحابی ہو، نہ کرو اینج نہ کرو. تو حضرت ابو ہریرہ نے مسکرا کے کہا صحابی ہو اسی لیے تو کر رہا. تو امت کو بٹکائیں نا. انہاں کیا صحابیاں تاں کردا تو پھر اگوں ایک جملہ ہے جی بس گستاخی معاف سن لو تو پھر صحاب دی شان وچ ایک گل اجازت اگوں نہ فرما. انہاں کیا لو یعلم الناس کما اعلم لحملوا علی رقابہم. انہاں کیا اے ابن رسول اللہ، اے حضور کے بیٹے جو میرے کان سن چکے ہیں آپ کے نانا سے آپ کی فضیلت اور آپ کی شان، اگر یہ دنیا کو پتہ لگ جائے تو شہزادیو تمہانو زمین تے ٹرنی نہ دے من موڑیاں دے چاچا کے پھرنا شروع. زور سے بولے یا حسین یا حسین. بس سنیں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں یہاں. اور اہل بیت اور اصحاب میں کبھی تفرقہ نہ کرنا. اور میری خوش نصیبی، میری خوش بختی اور میرے اوپر یہ فضل حق کا باب مفتوح ہوا جو آج آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کی گفتگو سنی. حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید محمود الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، اللہ پاک آپ کو عمر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صحت اور برکت نصیب فرمائے. آپ کا بھی شکریہ. یار بدنظمی نہ کرے ہے، محفل جاری ہے نا جی جی میں بس بدنظمی نہیں کرنا. حضور دعا فرماؤ. دعا حضرت صاحب فرما نہیں دعا تو صحیح کرنی. اسٹیج پر لینے